السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی بہنوں بھائیو آیت نمبر 34 جو ہے اس کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے پھر کہا، آدم کا سارا واقعہ آپ سن چکے ہیں، تخلیق ہو چکی ہے، وہ سارا پلان اللہ تعالیٰ نے اپنا رکھا، پورا بتایا، اس کے بعد فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، اللہ نے کہا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے کیا، آدم کے لیے سجدہ، تو فسجدوا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کا میں پہلے تھوڑا سا بیان کر چکا ہوں، آج ذرا اس کو مزید ہم ان پیک کریں گے۔ اب جب آپ ظاہری طور پہ یہ ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس سے ایک بڑا عجیب و غریب اشکال پیدا ہوا ہے، جس کا عیسائی بھی شکار ہوئے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی ابلیس کو، لوسیفر کو، ڈیول کو ایک فالن اینجل مانا جاتا ہے، اور اگر آپ اس آیت کا بعینی ہی اس طرح سے اگر آپ ایک عامی انداز میں، عام پبلک کے وے آف آبزرویشن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ بھائی یہاں پر تو کچھ گڑبڑ ہے معاملہ، یہاں تو بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے، یہاں لگ رہا ہے کہ جیسے فرشتوں سے خطاب ہو رہا ہے تو فرشتوں میں ابلیس بھی ہے، ابلیس بھی فرشتہ ہی لگ رہا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس نقطے کو آپ نے سمجھنے کے لیے نا کچھ بنیادی باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ یہ جب نظر آ رہا ہے نا کہ سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو اس سے آپ نے آٹومیٹکلی یہ اسیوم نہیں کرنا کہ وہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، یہ ایزمپشن نہیں لگانی، حتیٰ کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا عربی زبان کے کچھ قاعدے ہیں، قواعد ہیں، یہ جو اللہ ہوتا ہے نا، میں نے اس کی پچھلے پروگرام میں آیتیں بتانا چاہ رہا تھا قرآن سے ہی، کیونکہ کچھ ویسے تو بالکل واضح ہے، قرآن میں یہ واقعہ 7 مقامات میں کم از کم بیان ہوا ہے، کم از کم 7 مقامات پہ، وہ ہم بعد میں بتاتے ہیں، وہاں سے اور واضح ہو جائے گا، مگر پہلے اس آیت کو، یہ جو میں آپ کو سٹوری یہاں سنا رہا ہوں نا، ایک لائن کے اندر، ایک سطر میں، ایک آیت مبارکہ میں، یہاں پہ اس جگہ پر بھی کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابلیس کوئی فرشتہ تھا۔ وہ کیوں؟ لغت کے اعتبار سے یہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، کیا اللہ اور نان گاڈز برابر ہیں؟ نہیں نا۔ تو اللہ جو ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں عربی کا قاعدہ یاد رکھیں، اللہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ جب بھی اللہ آئے گا نا، ایکسیپٹ، سوائے، ما سوائے، ایک اللہ متصلہ ہوتا ہے اور ایک اللہ منفصلہ ہوتا ہے یا منقطعہ اس کو بولتے ہیں۔ یعنی ایک اللہ وہ ہوتا ہے جس میں معنی اٹیچ ہوتا ہے پچھلے جملے کے ساتھ، ایکسیپشن ایسی الاستثناء متصلہ، ٹھیک ہے، جو کہ یہاں نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اقبل رجال الا محمد، کہ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی سوائے محمد کے، یعنی لوگوں سے لوگ ملے سوائے محمد کے، یعنی محمد پتہ چلا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی، ایک عام عرب شخص ہے کوئی محمد، یہ لغت کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سب سے ملا سوائے محمد کے، تو رجال اور محمد ایک جیسے لوگ ہو گئے نا، تو اللہ سے پہلے رجال اور اللہ کے بعد محمد، یہ ایک ہی جنس ہے۔ لیکن بعض دفعہ اکثر یہ قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے اور عامت العرب جو ہیں، عام جو ان کی ریگولر ایوری ڈے لینگویج ہے، وہاں سے بھی، ما بعد الا لیس من جنس ما قبلہ، یہ کلیہ یاد رکھیے گا، یہ قاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں عربی میں، تاکہ اگر کوئی عالم، قاری، حافظ، خطیب بھی سن رہا ہے، اس کو بھی یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ یہاں سے کوئی شیطان کو فرشتہ نہ سمجھ بیٹھے، کہیں یہ نہ کہے کہ نہیں آیت سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ فرشتہ ہے۔ نہیں، آیت کی عربی واضح کرتی ہے کہ اللہ کا دوسرا قاعدہ یہ ہے، ایک اللہ ہوتا ہے جس میں معنی ساتھ جڑا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی۔ دوسرا اللہ وہ ہوتا ہے جس میں انفصال ہوتا ہے، منفصل ہوتے ہیں، منقطع ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ جو بھی اللہ کے بعد آئے گا، لیس من جنس ما قبلہ، لیس من جنس ما قبلہ، یعنی
اللہ سے پیچھے جو بات ہو رہی نا، جیسے یہاں پہ اللہ سے پہلے کس کی بات ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی، اور اللہ کے بعد ہو رہی ابلیس کی. ما بعد اللہ، جو اللہ کے بعد ہے، لیس من جنسی ما قبلہ، یعنی اللہ کے پہلے جو فرشتے تھے، اللہ کے بعد آیا ابلیس، یہ ایک ہی جنس نہیں ہے، ایک ہی چیز نہیں ہے، دو مختلف چیزیں ہیں. اور یہاں پہ تو دو مختلف ریسز ہو گئیں، یعنی ریس سے مراد ایک فرشتوں کی وہ ہے قوم، اور دوسری جنات کی سائیڈ ہے. سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ جب آیات متشابہات کا ذکر کرتے ہیں نا قرآن پاک میں، سورہ آل عمران میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل کوئی شخص، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اللہ ہے اللہ، اور پیچھے کون ہے؟ انسان، بندہ، بشر، جن، ملائکہ، ان کی بات ہو رہی. انسانوں سے ہی خطاب ہو رہا ہے، تو وہاں زیادہ امکان تو انسانوں کا ہی ہے نا، تو انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے، انسانوں کی بات ہو رہی. ادھر اللہ ہے. کیا اللہ اور انسان ایک ہیں؟ نہیں نا. وہی قانون، ما بعد الا لیس من جنس ما قبلہ. سبحان اللہ، یعنی لیس من جنس ما قبل الا، یاد رکھیے گا، ایک جیسی ان کی جنس نہیں ہوگی. دوسری دلیل قرآن پاک سے، سورہ نساء 6 سپارے کا 2 صفحہ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو چہم گوئیاں عیسائیوں میں اور یہودیوں میں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. ڈبل چیک کر لوں، پھر آپ کو آیت کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں. آیت کا نمبر ہے جی مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. علم، ظن، کیا علم اور ظن برابر ہے؟ علم ہے، نالج ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ گیس. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو اس معاملے کا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ قتل کر دیا ہم نے، اس کو کراس پہ چڑھا دیا، مرڈر کر دیا، موت ہو گئی، فوت ہو گئے، یہ سب ان کے اندازے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یقیناً میں اس کو اوپر لے گیا، زندہ اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، رفعہ اللہ الیہ. تو اس سے پہلے جو بات ہو رہی نا، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا سوائے ظن کے، اندازے، گیس ورک. تو گیس ورک اور علم کیا برابر ہے؟ دو مختلف چیزیں ہو گئی نا. یہ دوسری دلیل ہے. اس کا نمبر بھی آپ لے لیں، یہ ہے آیت نمبر 157. اہل جنت کا جب ذکر ہوتا ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. یہ ہے سورہ واقعہ میں جی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. جی یہ تیسری مثال ہے سورہ واقعہ. آیت نمبر بھی اس کا میں 25 اور 26. وہاں کوئی لغو اور گناہ کی بات وہ نہیں سنیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ سلامن سلاما. کیا سلامن سلاما لغو اور گناہ کے برابر ہے؟ نہیں نا. تو قاعدہ بالکل قرآن سے بھی ثابت ہے، عامت العرب کے کلام میں بھی ہوتا ہے یہ کہ آپ دو علیحدہ چیزوں کی بات کرتے ہیں. مثلا اقبل الطلاب الا الفراش، میں سوائے کک کے یا سوائے فراش، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، مگر اب اس کے میں کک باورچی کہہ سکتے ہیں. میں طلباء سے سب سے ملے سوائے باورچی کے. طلباء اور ہیں، باورچی اور ہے. یاد رکھیے گا کہ ما بعد الا لیس من جنس ما قبلہ. یہ یاد رکھیے گا قانون جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور لغت عرب عامہ جو ان کا کلام ہے اس سے بھی ثابت ہو گیا. قرآن سے آپ کو 3 حوالے میں نے دیے اس کی سپورٹ میں کہ یہاں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں ہے. اللہ کا مطلب لازمی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ اس کا حصہ ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، اب یہ 5 کیسز ہو گئے آپ کے پاس کہ لا الہ اور ہے، اللہ اور ہے. کلمے سے ثابت ہو گیا الحمدللہ کہ اللہ کے بعد جو آتا ہے نا، کیونکہ یہاں لوگوں کو دھوکہ کیسے کھا گئے کہ وہ عام دیکھیں نا، اس میں تھوڑا سا قرآن کا علم لینے کے لیے لغت کا تو پتہ ہونا چاہیے نا. لوگ سادہ جب ترجمہ پڑھے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اوہو یہ تو فرشتہ ہی تھا. اور یہ اتنی گمراہی پھیل چکی ہے اسٹیٹس آف ابلیس کے بارے میں. ہمارے اسلامک اسکول کا یہ واقعہ ہے. ہماری بہنیں یہاں پہ جو فیمیل ٹیچرز تھیں اور کچھ میل ٹیچرز بھی، پرانے وہ سنی سنائی باتیں انہوں نے جو پڑھ رکھی تھی، کئی کتابوں میں بھی پڑھا انہوں نے کہ وہ تو فرشتہ تھا اور وہ بڑا نیک تھا. اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور سٹوری یہ بنائی کہ نہیں جن سارے مر گئے تھے، یہ ایک جن بچہ جو تھا یہ بچ گیا تھا، اس کو فرشتوں نے پالا تھا، تیار کیا تھا، اس لیے یہ وہاں کھڑا تھا. یہ سب کی سب کہانیاں جو ہے نا
ان کو آپ نا اللہ کے حوالے کریں، جس کا فیصلہ اب قیامت کے دن ہی ہوگا، کون کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے۔ اصل جو مقصد تھا نا اس قصے کا، اس کو یاد رکھیں کہ یہاں اس قصے میں بات کیا ہو رہی ہے، اصل واٹ از دا ایکچوئل کیس، ٹھیک ہے؟ وہ ایکچوئل کیس آپ کو یاد رکھنا ہے۔ وہ کیس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کر دیا نا کہ میں ایک ایسی مخلوق بھیجنے والا ہوں جو خلیفہ ہوگی، میری خلافت زمین پہ قائم کرے گی، للہیت قائم کرے گی، ان الحکم الا للہ کرے گی، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلائے گی، اس کام میں تم میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ کام ہے جس میں تم سب کو اس کی اتباع کرنی ہوگی، اس کے لیے تمہیں کام کروائے جائیں گے، وہی بھی بھیجی جائے گی تو اس کام کے لیے بھیجی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں میرے اس فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا ہے، اب مجھے اس پر جھک کر دکھاؤ۔ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی ذات کے لیے خاص سجدہ نہیں ہے، اس کو چلیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم ہے، تکریم ہے، احترام ہے، اس تعظیم کے تحت پچھلی شریعتوں میں یہ سجدہ تعظیمی کا جواز نکلتا ہے، پچھلی شریعتوں میں، لیکن یہاں تو بات سجدے سے بہت آگے کی ہے۔ اس سجدے کے اندر بات ہو رہی ہے کہ میرے فیصلے کے آگے اطاعت دکھاؤ، جھک جاؤ میرے فیصلے کے آگے، مجھے یہاں دکھاؤ کہ تم اس کے ساتھ چلو گے، اس کے ساتھ بغاوت نہیں کرو گے۔ اور فرشتوں نے کہا سمعنا واطعنا۔ یہاں پر ایک اور اشکال اسی قصے میں پیدا ہو گیا، بہت سارے لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ دیکھیں نا، جو فرشتے ہیں ان بیچاروں کے پاس تو ول پاور ہی نہیں ہے، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے، ان کو تو تھنکنگ ہی نہیں ہے۔ ایسے ایسے ماشاءاللہ کیا میں آپ کو بتاؤں فلسفے پھیلے ہوئے لوگوں میں۔ یار آپ لوگ کبھی ایک منٹ کے لیے سوچیں، یہ واقعہ قرآن پاک میں 7 جگہوں پر ہے۔ میں الحمدللہ تھوڑی دیر پہلے ہی نا میں لکھ رہا تھا تو میں نے 6 لکھے مقامات، 7ویں کا مجھے شک تھا، میں نے وہ کنفرم کیا، الحمدللہ یہ سب 7 جگہ پر یہ واقعہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ حجر میں، سورہ الاسراء میں، سورہ الکہف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ صاد میں، یہ ساری صورتوں میں ابلیس کا قصہ یہ موجود ہے۔ ایک جگہ بھی ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو یہ اعتراض کیا، دیکھیں جو ابلیس اللہ کے فیصلے کو کوشچن کر رہا ہے کہ اتسجد لما خلقت بیدی، میں اس کو یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اب واضح ہونے لگا کہ ابلیس کو علیحدہ سے حکم دیا گیا تھا، لما تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا اس کو، لما تسجد لما خلقت بیدی، اس کو کیوں نہیں سجدہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرا فیصلہ ہے، یہ میرا کام ہے، اور تو اس کے آگے اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ کو وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ تیرا فیصلہ ہی غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، میں اس سے سجدہ کروں جو مٹی سے بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا تو پھر آج مردود ہو گیا۔ تو یہ پھر وہ کہتا ہے کہ بل جس سے تمہیں کرمت علی لئن احتنکن ذریتہ الا قلیلا، تم نے جو میرے ساتھ تم میرے مقابلے میں تمہیں عزت ملی نا، میں اب تمہاری ذریت کے اندر تحنیک کروں گا، یعنی انٹرفیرنس ڈالوں گا تمہاری ذریات میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اس کے بڑے چیزیں بتائی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ کیسے کوشش کریں گے، کیسے بچیں گے کہ شیطان آپ کی اولادوں میں انٹرفیئر نہ کرے۔ یہاں تک کہ میاں بیوی کے تعلقات میں ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ شیطان وہاں نہ آئے، شیطان وہاں شامل نہ ہو، ورنہ وہ شامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا ہے کہ میں حصہ ڈالوں گا اپنا، اور یہ کئی جگہ پہ اس نے اعلان کیا۔ سورہ نساء میں بھی، سورہ نساء الحمدللہ رات کو ہی ہم نے پڑھی، وہ آپ دیکھیں الحمدللہ جب میں لائیو سٹریم کرتا ہوں تو میں ساتھ ساتھ تھوڑے سے پوائنٹرز بتاتا ہوں، الرٹ کرتا ہوں لوگوں کو، لمبی تفسیریں نہیں بتاتا کہ یہ دیکھیں آگے یہ بات ہونے لگی۔ وہاں پہ اس نے چیلنج کیا، وہاں پہ یہ قصہ پورا نہیں موجود، صرف اس کا چیلنج موجود ہے سورہ نساء میں۔ اس نے کہا میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کے کانوں میں پھونکے ماروں گا، انگلیاں ڈالوں گا جسے کہتے ہیں نا، اور میں ان کو سکھاؤں گا کہ تم اللہ کی تخلیق کو بدلو، یعنی اپنی جو تمہیں اللہ نے بنایا جیسا اس پہ راضی نہ ہونا، بدلنا۔ اس میں پیئرسنگ آ گئی، ٹیٹوئنگ آ گئی، اپنی باڈی کے اندر جینڈر چینج، اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے اس کو اپنا ولی بنا لیا نا وہ لوزر ہے، وہ گمراہ ہے۔ یہ کیس کیونکہ سورہ نساء میں اور تھا اس لیے وہاں یہ ڈسکس ہوا، یہاں کیس صرف یہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس لیے یہاں اختصار سے قرآن کے اندر بڑی یہ حکمت ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک جگہ اللہ نے کیوں نہیں اکٹھی کی، ہر جگہ ہر قصے کا ایک ڈفرینٹ اینگل جو ہوتا ہے نا، ایلیمنٹ،
وہ اس سیاق و سباق میں آئے گا جیسے آپ سے کوئی کلام کر رہا ہے. اسی لیے تو مزہ آتا ہے قرآن کا کہ لگتا ہے آپ کے ساتھ اللہ کلام کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نماز میں کھڑے ہو گئے تو پھر اللہ کا کلام بھی اور آپ کا بھی اللہ سے کلام شروع ہو جائے گا. اس لیے قیام میں قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. تو یہاں جو مدعا قائم کیا جا رہا ہے نا، جو پریفیس ہے، مقدمہ، یاد رکھیں سورہ بقرہ از اے مقدمہ آف قرآن. یہاں مقدمہ یہ قائم کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کر دیا نا خلیفہ کا، تو اب یہ میرا خلیفہ بننے والا ہے، اس خلیفہ کے آگے جھک جاؤ. یعنی جھکنے کا مطلب ہے میرے حکم، میرے فیصلے کے اوپر سر تسلیم خم کرو، کوئی یہاں پہ چونچرا نہیں کرے گا. اب ہر کام اس نے جب میری حکومت چلانی ہے نا، میرا کام کرے گا، تو اس کام میں تم سب نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. فرشتوں نے سمعنا واطعنا کر دیا، کوئی کسی نے نہیں کہا، ابلیس نے بھی نہیں کہا. پورا قرآن فاتحہ سے والناس دیکھ لیں، کبھی نہیں کہا کہ اس کو تو فری ول ہے ہی نہیں، تم مجھے اس کے بارے ساتھ کیوں ملا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر کیا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. سورہ حجر والا جملہ بڑا پاورفل ہے قرآن کا، کلھم اجمعون، اور مضبوط، الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. سورہ صاد میں بھی ہے، وہاں صاد کے اندر تو آخری ہے نا وہ تقریباً، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ ہیرنگ ہوئی ہے، جیسے جج کے سامنے ہیرنگ ہوتی ہے، وہ عادل ہے، مقسط ہے، اس سے بڑا جج کون ہو سکتا ہے. اللہ نے اس کو کاؤنسل دیا کہ بتاؤ بھئی تمہارا کیا ریزن ہے، تمہاری جسٹیفیکیشن کیا ہے. وہاں بہت زبردست ڈائلاگ ہے، بیک اینڈ فورتھ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو وہ کلیئر ہو جاتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. یوں معاملہ سامنے آ جائے گا کہ شیطان نے بیسیکلی انکار اس لیے نہیں کیا کہ اس کے پاس فری ول ہے اور فرشتے بیچارے فری ول سے محروم ہیں، نہیں، بلکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کبھی بھی شیطان کو یہ نہ کہتا کہ انہوں نے کیا تو تم نے کیوں نہیں کیا سجدہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کے پاس کیپیبلٹی ہے، اختیار ہے برائی کرنے کا، مگر فرشتوں نے یہ اختیار استعمال نہیں کیا. اگر ایک آدمی، جیسے الحمدللہ مثال ہے، ایک آدمی کو پنچ مارنا آتا ہے، کسی کو سیلف ڈیفense آتا ہے، کسی کو ٹانگ توڑنی آتی ہے، ناک توڑنی آتی ہے مکہ مار کے، اور وہ نہیں مارتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی گرا پڑا آدمی ہے، اس کو سب کچھ آتا ہے الحمدللہ. اگر آپ کسی کو گن چلاتے ہوئے نہیں دیکھتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو گن چلانی نہیں آتی. ہی نوز ہاؤ ٹو شوٹ. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کلاس کا کوئی اسٹوڈنٹ اگر ہمیشہ اے لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں یہ تو فیل ہو ہی نہیں سکتا، اس میں تو کیپیبلٹی ہی نہیں ہے فیل ہونے کی. کتنا غلط لاجک ہے، واٹ اے ڈم لاجک از دس. یہ لاجک اپنے ذہنوں سے اسکریچ کر دیں، لوگوں کو سمجھائیں. یقین مانیں یہ میں باتیں اس سے بتا رہا ہوں کہ مجھے لٹرلی یہاں مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، تو میرے دوست الحمدللہ، کیونکہ ہم ایک بڑے پڑھے لکھے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، تو مجھے ایک اچانک جناب کال آئی، اسٹوڈنٹس آپس میں ان کی ڈیبیٹ، اور ان کا بردر پلیز ہیلپ اس. اس میں عرب لڑکے تھے، کچھ ان کے ساتھ نان عرب بھی تھے. ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ اینجلز وائی، جو فرشتے ہیں، میں اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی فرشتے جو ہیں انہوں نے جو سجدہ کیا وہ تو اس لیے کیا کہ ان کو فری ول نہیں تھی، تو ابلیس کو کیوں پھر سزا ملی؟ اس نے تو اپنی فری ول استعمال کی، تو فرشتوں کا ابلیس کے ساتھ کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے. یہ بات سوال باقاعدہ اٹھایا میں نے ان کو پہلی بار کہ میں کہا بھائیو آپ مجھے ایک بات تو مغرب کا ٹائم جا رہا ہے، آپ نماز بھی پڑھ لو، شاید نماز میں اللہ آپ کا دل کھول دے، یہ تو سوچو. لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے، میں نماز سے پہلے آپ کو یہ سیٹسفائی کروں گا، پھر آپ نماز پڑھیں، آپ کو مزہ آئے گا. میں نے کہا آپ کا جو وہ ہے نا، جو آپ کی وہ ہے کنٹیکسچولائزیشن، اٹس اے رانگ کنٹیکسچولائزیشن، یو آر اسٹینڈنگ آن اے فالس تھیوری. یہ آپ کو تھیوری کس نے بتائی کہ فرشتے جو تھے ان کے پاس فری ول نہیں تھی اور ابلیس کے پاس تھی فری ول؟ You are assuming something that has never been said in the Quran. بلکہ اللہ ان کی اطاعت کی، فرما برداری کی تعریفیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ عباد مکرمون ہیں، وہ میری اطاعت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ میری بات کو مانتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ انکار کریں. دیکھیں نا، کوئی آدمی نیک ہو، گناہ گار نہیں ہے، تو اس کو دیکھ میں ہاں یار اس نے گناہ اس لیے نہیں کرنا کہ اس میں تو خواہش ہی نہیں ہے. واہ واہ آفرین ہے. یہ کرتے ہیں ہمارے لوگ. کوئی بہت نیک ہونا کہتے ہیں وہ جی وہ دل مار گیا ہوا ہے وہ پہنچیا ہوا ہے. یہ سوچ ہماری جو ہے نا، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو نیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو موقع نہیں ملا، اس کو بھی موقع ملے ہوں گے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو وہ تقویٰ نصیب کرے. اس قصے سے سب سے بڑا سبق یہاں جو ہے قرآن کا مقدمہ وہ یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، اللہ کی حکمت کو چیلنج کیا، اور پھر اس نے یہ بھی چیلنج کیا کہ میں نے اس کا جو خلافت کا
کام ہے نا، للہیت جس نے زمین پہ چلانی، میں نے اس میں روڑے ٹکانے ہیں، ہر طرح سے میں کام کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں نے یہ کر کے دکھانا ہے. سورہ اعراف. یہ آپ کو 7 جگہ جو میں نے قرآن کی بتا دی ہیں نا، آپ اس میں دیکھیں گے سبحان اللہ آپ کو ایک ایک چیز اپنے دشمن کے بارے میں واضح ہو جائے گی. یہ معاملہ بھی واضح ہو گیا. اور سورہ کہف میں تو بڑی پیاری بات کی اللہ تعالیٰ نے، واضح کر دیا کہ کان من الجن، یہ وہ جو جنوں کی شریر مخلوق ہے نا اس کا ممبر ہے. واضح ہے. اور یہ بھی واضح ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص اکیلے کو حکم دیا تھا، اللہ تسجد اذ امرتک، میں نے تمہیں حکم دیا تھا اسپیسیفکلی. سورہ اعراف اور سورہ کہف کے اندر جو آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، مجھے یہ امید ہے، تو وہاں پر اللہ نے صاف کہا یہ جن ہے. اور وہاں نہ بھی کہا ہوتا تو قرآن کے مقدمے سے اس ایک آیت سے ہی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. یا آپ کو جب ریپلے آئے گا اس کا آپ پیچھے کر کے دیکھیے گا کہ اللہ کا کیا قانون ہے. پچھلی کل والی قسط میں بھی میں نے سمجھایا، مگر آج اس کو زیادہ کھول کے بتایا، آپ کو عربی کے قاعدے بتائے میں نے کہ عربی لغت کے تحت جب اللہ آتا ہے نا تو اللہ از سچ این ایکسیپشن. اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک اللہ وہ ہوتا ہے جس میں دونوں باتیں ربط میں ہوتی ہیں، دے آر اس کال اتصال. اور دوسری ہوتی ہے انفصال، انقطاع، یعنی اللہ کے بعد اور اللہ کے پہلے والی 2 چیزوں میں ڈفرنس ہوتا ہے. دے آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. یہ خلاصہ ہے پوری گفتگو کا.